السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حضرات محترم، آج کی اس مجلس کی غرض و غایت آپ مجھ سے قبل امیر شہر فضیلت الشیخ قاری محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ کی زبان سے سن چکے اور اشتہارات میں بھی پڑھ چکے کہ اس کائنات کے سب سے افضل، سب سے مطہر، سب سے مکرم انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق آپ کے سامنے گزارشات کرنی ہے۔ سیرت کہتے ہیں کسی انسان کی زندگی کے خوبصورت اعمال کو۔ یہ کیوں بیان کی جاتی ہے؟ اور خصوصاً انبیاء کی اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، لوگوں کو کہانی سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ اس مجلس کی غرض و غایت اسی وقت فوت ہو جائے گی جب ہم یہ سوچیں گے کہ میں نے نبی کریم کے متعلق یہ کہانی سنی۔ سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس کے مطابق ہم بھی بننے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر 1,24,000 انبیاء میں صرف 2 کے متعلق آیا ہے کہ وہ تمہارے لیے اسوہ ہیں، وگرنہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے اسوہ تو ضرور ہوا، لیکن ساری کائنات کے لیے اگر کوئی اسوہ ہے تو نمبر 1 ابو الانبیاء نبی مکرم کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق سورۃ ممتحنہ میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، سکیچ ہے جس کے مطابق تم اپنا آپ درست کر سکتے ہو، اپنی زندگی گزار سکتے ہو، ان میں ایک سیدنا ابراہیم ہے۔
اور دوسری اور آخری اور فائنل اتھارٹی وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، تم میں سے جو بھی شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے اپنے رب کے حضور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس کے طریقے کو اپنائے؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی انسان کے لیے کامیابی کا رستہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے دو وعدے انسانوں سے لیے تھے۔ ایک وعدہ ان بہترین انسانوں سے لیا تھا جنہیں اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازنا تھا، اور ایک وعدہ ہم سب سے لیا تھا جس میں مجھ جیسے گناہگار اور آپ جیسے اچھے لوگ بھی تھے۔ ان دونوں کا تذکرہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ ایک وعدہ اپنی ذات کے متعلق لیا تھا، اور دوسرا وعدہ اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کے متعلق لیا تھا۔ اپنے لیے جو وعدہ لیا وہ یہ تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی اولاد پیدا ہونی تھی قیامت تک، سب کی ارواح کو اکٹھا کیا، ان سے ایک سوال کیا اللہ نے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں، تو ہی تو رب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہدنا علی انفسنا، جو اقرار کیا ہے اس پہ گواہ تم خود رہنا، اور پھر جب قیامت دنیا میں زندگی گزار کے میرے پاس آؤ گے، اور پھر یہ آ کے نہ کہنا کہ ہم غافل ہی رہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہمارا رب کون ہے۔ اور دوسرا وعدہ انبیاء سے لیا، اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج جو ہم مختلف رستوں پہ چل رہے ہیں، ہمیں بہت بڑی وارننگ ہے اس میں۔ دوسرا وعدہ یہ تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ پاک باز نفوس، وہ قدوسی انسان، وہ مطہر اور پاک لوگ جنہیں اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازنا تھا، انہیں اکٹھا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے سوال کیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت تیسرے پارے میں کرتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک عہد کیا، ایک ایگریمنٹ کیا، ایک معاہدہ کیا انبیاء کے ساتھ کہ میرے ساتھ یہ معاہدہ کرو پھر میں نبوت دوں گا۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، نبوت اور رسالت سے نواز دوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا وہ رسول آ جائے جن کے متعلق میں تمہیں بتا رہا ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنی رسالت چلانی ہے، اپنی نبوت کا پھریرا دینا ہے، اپنی بات لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے؟ کہا نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا،
اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہماری موجودگی میں تیرا وہ نبی آ جائے تو ہم اس پہ ایمان بھی لائیں گے، اپنی نبوت کو چھوڑ دیں گے، ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی اس پہ گواہ ہوں۔ اب اگر اللہ نے انبیاء کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے، تمہاری نبوت کے ہوتے ہوئے اگر وہ رسول آ جائیں تو تم اپنی بات بھی لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے جو تمہیں اللہ نے بتائی ہے، تو جب وہ نبی آ جائیں تو کسی اور کی بات کی حیثیت رہ جاتی ہے۔ ایک سوچنے والی بات ہے، میں کسی کی مخالفت نہیں، یہ میرے نبی کی سیرت ہے جو میرے رب نے بیان کی کہ اس نبی کی موجودگی میں کسی کی بات نہیں چل سکتی، اور ہماری فلاح کا رستہ یہ بتایا سورۃ اعراف کے اندر، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ اتباع کریں گے، یہ نہیں کہے کہ ان کے لیے نعتیں پڑھیں گے، ان کے لیے محبت کے دعوے کریں گے، نہیں، اللہ نے فلاح پانے والوں کو کہا جو اتباع کریں گے اس رسول کی۔ الذین یتبعون الرسول، اس رسول کی اتباع کرنی ہے۔ اس رسول نے حکم کیا دیا، اس کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی، یہ چند الفاظ یہی عرض کرنے ہیں۔ اس کی اتباع کرنی ہے ہر بات میں، چاہے ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے۔ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے اس سے کوئی غرض نہیں ہمیں ہونی چاہیے، ہم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کی وحدانیت کا اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا، تو جب ہم اپنے اس کلمے میں، اس ایگریمنٹ میں سچے ہیں تو پھر ہمیں اب کی سیرت کا ایک ایک پہلو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا۔ تب اللہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، وہ لوگ فلاح پائیں گے جو اس نبی کی اتباع کریں گے، جو اس کی فرما برداری کریں گے۔ لیکن آج آباء و اجداد کے طریقوں نے اور ہمیں اپنے مسالک نے یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم جب رسول اللہ کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں میں تحقیق کروں گا، میں سوچوں گا، جبکہ اللہ رب العزت نے ایک فتویٰ دیا ہے سورۃ احزاب میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ کہتے ہیں وہ مرد ہے یا عورت، وہ ایماندار، میں اسے مانتا ہی نہیں ہوں جب اللہ یا اس کے رسول کی بات آ جائے وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ میں سوچوں گا کرنا ہے یا نہیں۔ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ نبی مکرم کوہ صفا پہ چڑھے، جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے صفا پہاڑی دیکھی ہوگی جہاں سے ہم سعی کی آغاز کرتے ہیں۔ وہاں چڑھ کے آپ نے لوگوں کو آواز دی۔ جب قریش کے سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے، ابھی تم پہ حملہ آور ہو جائے گی، میری بات کو مانو گے؟ سب نے بیق زبان کہا ہاں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، آپ جو فرماتے ہیں غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھ پہ اتنا یقین ہے تو میں تمہیں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ یہ وہ دعوت تھی جو
تیر بن کے ان کے سینوں میں کھپ گئی۔ آپ کا وہ چچا جسے ابو لہب کہتے ہیں، جس نے آپ کی پیدائش پہ اپنی سویبہ لونڈی کو آزاد کیا، جس نے اپنے 2 بیٹوں کی نسبت رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف کی، فوراً سیخ پا غصے میں آ کے کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد اس لیے جمع کیا ہے ہمیں، تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، انہوں نے اس بدتمیزی کا جواب اس طرح نہیں دیا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے جو کہا ہے یہ اس کے من کی بات ہے، یہ اس کے اندر کی غلاظت ہے۔ آپ تو ایک پاکیزہ انسان تھے، لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ نے آسمان سے سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو دعوت توحید دی، لوگوں کو شرک سے باز کیا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں یہ اصول بنایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے چاہے باقی سارے گناہ معاف کر دیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے رب نے مجھے ایک بات بتائی کہ اللہ اپنی مخلوق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے ابن آدم، اے حوا کی بیٹی، اتنے گناہ لے کے آ جا، زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سب معاف کر دوں الا شرک، میرے پاس شرک لے کے نہ آنا، کیونکہ وہ معاف نہیں کروں گا۔ اور لیکن میرے بھائیوں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جرم بڑا عظیم ہے، لیکن جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اسے گناہ سمجھ کے نہیں کرتے۔ شرک کا آغاز ہمیشہ محبت اور عقیدت سے ہوتا ہے۔ چونکہ علماء کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، میں اپنی بات کو لمبا نہیں، صرف مختصر کر کے میں اپنے بزرگوں، اپنے مہمانوں کے لیے وقت کو چھوڑتا ہوں، ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا شرک کیسے ہوتا ہے، یہ محبت اور عقیدت کیسے بنتی ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے، سورۃ بقرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کے ساتھ ویسی محبت کرتے ہیں جیسی ایک انسان کو اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ حالانکہ جو اہل ایمان ہیں اشد حبا للہ، ان کی سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہوتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ جب انسان کسی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو یہیں سے شرک کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو ظالم کہا جن کے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ دوسروں کی محبت ہوتی ہے۔ کہا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے اور پھر وہ یہ دیکھیں گے، آج کہتے ہیں نا فلاں یہ کر لے گا، فلاں یہ کر لے گا، اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت کا مالک صرف اللہ ہے، وان اللہ شدید العذاب، اس اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت پھر یہ ان کے پیچھے جائیں گے جن کی تابعداری کرتے رہے، جنہیں اپنا مرشد اپنا بڑا سمجھتے رہے، انہیں کہیں گے اب ہمیں چھڑاؤ، وہ کہیں گے دفع ہو، ہمارا تمہارا کیا تعلق، وہ بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، جب سارے اسباب کٹ جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، پھر یہ شخص اس وقت کہے گا
لو ان لنا کرہ، اے اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے۔ بھئی کیا کرے گا جا کے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں میں دنیا میں جا کے ان سے نفرت کروں گا، صرف اپنے رب سے محبت کروں گا۔ پھر کیا جواب ہوگا؟ ان کی بات کو مانا جائے گا؟ نہیں، انہیں ان کے اعمال کو دکھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس کا سب سے پہلا میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو الف حروف تہجی پڑھتے ہیں ان میں سب سے پہلا سبق الف ہوتا ہے۔ نبی مکرم کی سیرت کا سب سے پہلا سبق توحید ہے اور شرک سے بچنا ہے۔ اگر ہم اس سے بچ گئے تو اگلے کام انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگ، آپ کے سامنے رسول اللہ کی سیرت کے پھول پیش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کو سن کے ان پہ عمل کرنے، اس طریقے پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔